खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आप सब पर सलामती हो। आप सब कैसे हैं? खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर तरफ अफवाहें हैं जंगों की और उस जगह पर जंगें लगी भी हुई है। और मैं समझता हूँ कि हमें दुआ करनी चाहिए क्योंकि हम मसीह हैं और बाइबल मुकद्दस जो है हमें अमन की मिसाल देती है ताकि हम अमन को अपनी ज़िंदगी में कायम करें और ये अमन की दुआ करें। ये हमें बाइबल मुकद्दस सिखाती है। मैंने भी ये सोचा कि मैं जंग पर बाइबल मुकद्दस में से आपको बताऊं और जितनी भी जंगें बाइबल मुकद्दस में बयान की गई हैं और उसकी इकसाम जो बाइबल मुकद्दस में जंगों की इकसाम, लफ्ज़ सुन लीजिएगा, जंगों की इकसाम जो है बाइबल मुकद्दस में बयान की गई है और उनका मतलब क्या था, हम बाइबल मुकद्दस से तफसील के साथ उस चीज़ को सीखेंगे। लेकिन ये 5 पार्ट्स जो है उसमें हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे और इस चीज़ को बड़े अच्छे तरह से जानेंगे। पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक जंगों का मकसद क्या रहा है या फिर जंगों की इकसाम और उसका मतलब क्या था। समझ आ रही है जी? और एक बात मेरी याद रखिएगा कि ये जो जंगें बाइबल मुकद्दस में बयान की गई है, ये जंगें जो है ये खुदा की तरफ से थी। इन सब जंगों के पीछे खुदा खुद था क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस खुदा के हुक्म से लिखी गई है और खुदा खुद जंग की इजाज़त दे रहा है। इन 5 पार्ट्स में हम इस चीज़ को अच्छी तरह से जान जाएंगे। ये लेकिन इसको 5 मुख्तलिफ वीडियोस में देखेंगे। आज हम 4 हिस्सों पर गौर करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जो है वो है मुकद्दस जंग। ठीक है, ये है जिस्मानी जंग की बात कर रहा हूँ। आज हम जिस्मानी जंग जो बाइबल मुकद्दस में बयान की गई है, जिस्मानी जंग जो बाइबल मुकद्दस में बयान की गई है, आज हम उनको बाइबल मुकद्दस से जानेंगे। इनके पीछे जो है सियासी या ताकत का मकसद नहीं था। ये बात मेरी अपने जहन में नोट कर लीजिएगा। इसके पीछे सियासी या ताकत अपनी दिखाने का कोई मकसद नहीं था, बल्कि ये खुदा के मकसद के साथ खुदा के मंसूबे को पूरा करने के लिए लड़ी गई। और मैंने इस मजमून को जो नाम दिया है वो है मुकद्दस जंग। ठीक है, फिर रूहानी जंग भी जानेंगे और फिर आगे और भी जंगें जो है 5 तरह की जंगें जो बाइबल मुकद्दस में बयान की गई है हम जानेंगे। ओके हो गया जी? जी, आप समझ चुके हैं कि आज हम किस पर गौर करने जा रहे हैं जी? मुकद्दस जंग, मुकद्दस जंगें या मुकद्दस जंग। समझ आ रही है जी? आए जी, हम अपने मज़मून की तरफ बढ़ते हैं। याद रखिएगा, हम बाइबल मुकद्दस में से जंग की इकसाम, उनके मकसद और मतलब को बाइबल मुकद्दस से जानने जा रहे हैं। लेकिन आज जो है हम बाइबल मुकद्दस में से खुदा के हुक्म से लड़ी जाने वाली जंग के बारे में जानेंगे, जिसको मैंने नाम दिया है मुकद्दस जंग। टॉपिक को याद रखना है, खुदा के हुक्म से लड़ी जाने वाली जंग, और जिसको मैंने नाम दिया है वो है मुकद्दस जंग। ओके हो गया? और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि बाइबल मुकद्दस में इस जंग के पीछे कोई सियासी या ताकत दिखाने का मकसद नहीं है, बल्कि ये खुदा के मंसूबे को पूरा करने के लिए ये जंगें लड़ी गई। इसके पीछे खुदा के मंसूबे को पूरा करना, इसके पीछे जो है उस वादे को पूरा करना जो बाप दादा से, अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से किया गया कि वादे की सरजमीन तुझे देनी है, तेरी औलाद को देनी है। इस वजह से जंग लड़ी गई। और फिर इसके पीछे जो एक मकसद ये है कि बनी इसराइल को पाक सरजमीन देना और बुत परस्ती का मुकम्मल तौर पर कनान से खात्मा करना, उस पाक सरजमीन से, जिसको हम मुकद्दस सरजमीन के नाम से आज भी याद करते हैं। वो यरूशलेम और ये यरदन और ये सब इलाके जो है, इसके पीछे वजह ये थी और ये सारा खुदा का मंसूबा था। ये जंगों को लगाने का या जंगों को शुरू करवाने का मकसद खुदा का ही था। मेरे साथ निकालिएगा
एक बात मेरी नोट कर लीजिएगा, बनी इसराइल का मतलब ये है कि खुदा से कुश्ती करने वाला, खुदा से जद्दोजहद करने वाला। ठीक है, ये बात अपने जहन में याद रखें। ओ ने अपने मकसद के लिए खुदा के आगे कि मैं लाडला बंदा बन जाता है, बच्चा बाज दफा लाडला बन जाता है माँ प्यो देखे कहता मैनू यह चीज़ चाहिए, तो फिर माँ प्यो जो है ना वो खुशी से और बड़े प्यार से वो चीज़ दे देते हैं। और ये ऐसी कौम है, ये खुदा की हजूरी में ऐसी रही है। ठीक है, ये बात अपने जहन में याद रखिएगा। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि इनका बादशाह जो है, जब ये खुदा ने बनी इसराइल को, जब खुदा ने इनकी फरियाद को सुना बगार लेने वालों के सबब से, और खुदा जब आसमान से उतरा इनको आज़ाद करवाने के लिए फ़िरौन की गुलामी से, तो बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया खुदा इनका रहनुमा और इनका जो आगे आगे चलने वाला हरावल और चंडावल खुदा ही रहे। समझ आई कि सादा लफ्ज़ां दे विच इन्हां दा बादशाह खुदा ही सी, इनका मुहाफिज और रहनुमा खुदा ही था। समझ आ गई, इनको लीड करने वाला खुदा ही है, जंग लड़ाने वाला खुदा ही है। और इस जंग को हम मुकद्दस जंग कहेंगे। आए पहला हिस्सा जो है कनान की सरजमीन पर कब्जा, जिसकी जिम्मेदारी जो है खुदा ने यशवा को दी है, और जिसके बारे में खुदा यशवा को कह रहा है कि भाई तूने मेरी कौम को, बनी इसराइल को वादे की सरजमीन पर लेकर जाना। ठीक है, और दूसरी बात ये कि उन्होंने वो जमीन वंड की भी दे। तो आए बाइबल मुकद्दस में देखते हैं यशवा की किताब। ये पहला अनवान याद रखिएगा, आज का जो पहला सबक है वो है कनान की सरजमीन पर कब्जा। वो है यशवा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 2 से 6 आयत। अब खुदा जो है यशवा को किस बात के लिए तैयार कर रहा है, हम बाइबल मुकद्दस से जानेंगे। यहां पे लिखा है, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और उन सब लोगों को साथ लेकर उस यरदन के पार उस मुल्क में जो जा जिसे मैं उनको यानी बनी इसराइल को देता हूं, जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है। बियाबान और उस लबानान से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक हत्तियों का सारा मुल्क और मगरिब की तरफ से समंदर तक तुम्हारी हद होगी। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई है। खुदाम के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदावन जो ये जंग कराने का हुक्म दे रहा है, उसके पीछे सबसे पहली वजह खुदा ने जो बाप दादा से वादा किया, उस हुक्म को, उस वादे को खुदा पूरा कर रहा है। और उस वादे को पूरा करने के लिए खुदा ने एक शख्स को तैयार किया जो मूसा की हजूरी में रहा है, मूसा का जानशीन रहा है, जिसका नाम यशवा है। और बाइबल मुकद्दस में खुदाउन फरमा रहा है कि मूसा मर गया है, सो अब तू उठ जा, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैंने तुझे इसलिए चुना है कि तू मेरे उस वादे को पूरा कर सके, जिसकी कसम मैंने 430 साल पहले और उससे भी पहले 500 साल पहले अब्राहम से, हिसाक से, यकूब से खाई। और उस कसम को, उस वादे को पूरा करने के लिए मैंने आज तुझे तैयार किया है, ताकि मैं बनी इसराइल पूरी कौम को
وعدے کی سرزمین میں، کنعان کی سرزمین پر، جہاں پہ ان کے باپ دادا جو ہے پردیسی اور مسافر تھے، وہ سرزمین ان کو دو جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ اور بائبل مقدس کے مطابق خدا نے کہا کہ یہ ذمہ داری میں تجھے دے رہا ہوں، جیسا میں موسیٰ کے ساتھ، اور خدا اسے یہ امید بھی دلا رہا ہے، سن لے جی، خدا اسے امید بھی دلا رہا ہے کہ بھائی جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا نا، ویسے ہی میں تیرے ساتھ بھی ہوں۔ اور اس بات کو اپنے ذہن میں لکھ لے، کوئی بھی شخص تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا۔ دوسرا وعدہ بھی یاد رکھے، ایک طرف خدا یہ کہہ رہا ہے نا کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے ساتھ بھی رہوں گا، کوئی شخص تیرے سامنے ٹھہر نہ سکے گا، دوسرا وعدہ ہے۔ اور تیسرا وعدہ خدا کا بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے کہ جی جس جگہ تم جاؤ گے وہ جگہ میں تمہیں بخش دوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میں عمر بھر کبھی بھی تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا، نہ تجھے کبھی چھوڑوں گا، بلکہ ہمیشہ میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ یہ خدا سے وعدہ بھی کرتا ہے۔ اب خدا جب آپ کو چنتا ہے نا اپنے مقصد کے لیے، جنگ کے لیے چنتا ہے، خدا اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے آپ کو چنتا ہے، تو پھر آپ کو امید بھی دیتا ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو اس شخص کو جانتا ہے، اس شخص کو جانتا ہے جیسے میں اس کے ساتھ تھا نا، جس کو تیری آنکھوں نے دیکھا، تو نے ان معجزات کو دیکھا جیسے میں نے اس کے وسیلہ سے کیے نا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے وسیلہ سے بھی کروں گا۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ہے کنعان کی سرزمین پر قبضے کے لیے تیاری خدا نے یشوع کے ہاتھ میں دی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور خدا نے امید بھی دلائی ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہے پہلی وجہ، ٹھیک ہے، یہ جنگ کروانے کی، اور یہ ذمہ داری خدا جو ہے یشوع کے ہاتھ میں دے رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھنی ہے۔ میں آج یشوع پر بول رہا ہوں۔ دوسرا سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی رہنمائی اور معجزہ، یہ جنگیں انسانی طاقت سے نہیں لڑی گئی بلکہ خدا کی مداخلت سے لڑی گئی۔ دوسری بات یاد رکھیے، پہلی گل اگر وعدے کو پورا کرنے واسطے ہے نا، تو دوسری گل پھر بائبل مقدس میں لکھے کہ یہ جنگ جو ہے خدا کی رہنمائی اور معجزے سے لڑی گئی ہیں۔ کیسے لڑی گئی ہیں جی؟ یہ کنعان کی سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے جو جسمانی جنگیں جس میں خون ریزی ہوئی ہے، یہ جنگیں کیسے لڑی گئی ہیں؟ یہ بائبل مقدس کے مطابق انسانی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کی مداخلت سے لڑی گئی۔ اور بائبل مقدس میں اگر آپ یشوع 6 باب کو نکالتے ہیں، یشوع 6 باب اور اس کی آپ پہلی آیت سے 27 آیت تک پڑھتے ہیں، سن لیجئے گا، پہلی آیت سے 27 آیت تک پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں آپ کو یریحو کا واقعہ یاد ہوگا کہ جب وہ جو ہے یریحو کی دیواریں جو ہے بڑی سربلند ہیں، مضبوط ہیں، جہاں پہ ایک رتھ آ سکتا ہے جا سکتا ہے، اور لوگ اس دیوار پر گھر بھی بناتے رہے ہیں، اور اتنی مضبوط دیوار جو یریحو کی دیوار ہے، اور بائبل مقدس کے مطابق کیا ہوا وہاں؟ خدا نے حکم دیا کہ بھائی آپ نے 7 دن تک اس کے گرد چکر لگانا، 7 بار۔ اس کے ساتھ آپ نے 7 کاہنوں کو لینا ہے جو عہد کے صندوق کے آگے آگے چلے، میڈوں کے سنگ سے نرسنگا بجائیں، اور وہ نرسنگا جب بجایا جائے تو آپ نے للکارنا ہے۔ تو کیا ہوا 7ویں دن؟ کیا ہوا؟ آج بتائیے۔ دیوار گر گئی، اتنی مضبوط دیوار گر گئی۔ تو اس میں یاد رکھیے گا کہ دوسری بات یہ تھی کہ یہ انسانی طاقت سے یہ جنگیں نہیں لڑی گئی، اس میں خدا خود موجود ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے، اس خون ریزی کے پیچھے، اس جسمانی جنگ کے پیچھے خدا کا حکم ہے۔ یہ خدا خود حکم دے رہا ہے، اور بائبل مقدس کے مطابق جب وہ دیواریں گر گئی ہیں تو خدا نے کہا کہ جتنے سامنے تو نظر آندہ چڑھ جاؤ،
قبضہ کر لیں، مار دو سب کو، کون بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، یہاں تک کہ کوئی شیرخوار بچہ ہے، گدھا ملے، ان کا کوئی بھی جاندار ملے، سب کو نیست کر دو، شہر کو جلا دو، اور یہ سب کچھ خدا حکم دے رہا ہے۔ سن لے جی، یہ حکم کون دے رہا ہے؟ یہ خدا دے رہا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ میری بات اپنے ذہن میں لکھ لیجئے گا، یہ خدا کی طرف سے ہی حکم تھا، اس میں خدا کی مداخلت تھی، انسانی طاقت سے یہ جنگ لڑ سکتے تھے۔ اور بائبل مقدس میں وہ پہلی آیت کو پڑھ کر دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے سب سے نہایت مضبوطی سے بند تھا، نہ تو کوئی باہر جاتا نہ کوئی اندر آتا تھا، ایڈی مضبوط دیوار سی، وہ تو نہ باہر آن جان دا رستہ انہوں نے بند کیتا سی، تے جنگ کی میں کر سکتے سی۔ خدا کی مداخلت بھی ضروری تھی، اور خدا بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، ان کا محافظ اور رہنما ہے۔ تو خدا نے کیا کیا ہے؟ خدا نے اس دیوار کو توڑ دیا ہے۔ خدا آپ کی دیواروں کو بھی توڑتا ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کے خلاف جنگ کر رہی ہوتی ہیں، یاد رکھیے۔ خدا ان دیواروں کو گرانے کی طاقت رکھتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ جب خود آپ انسانی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتے، آپ ابلیس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں تھوڑا سا روحانی ٹچ بھی دے رہا ہوں۔ آپ جسمانی طور پر ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ روحانی طور پر خدا کی مداخلت سے ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اوکے ہو گیا جی؟ میری بات کو یاد رکھیے گا۔ یہ ہے دوسری بات۔ ایک طرف پہلی بات، خدا وعدہ پورا کرنے کے لیے جنگ کروا رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ انسانی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کی مداخلت سے لڑے گی، جس میں خدا نے کیا کیا ہے جی؟ اس دیوار کو گرا دیا اور انہوں نے جنگ جیت لی۔ دیوار گری ہے، ملک انہوں نے تیش نیش کر دیا ہے، وہ تو انجی ڈر گئے سی۔ اندر جڑے لوگ یرد وچ رہندے سی وہ کہندے لے انہاں دے خدا نے دیوار ڈیک دتی، ایڈی مضبوط دیوار جندے تے سانو فخر ہے گا۔ سمجھ آئی ہے؟ اور رہب جو قصبی تھی اور اس کے خاندان کے علاوہ سب کو تباہ کر دیا۔ اوکے ہو گیا جی؟ اب جو ہے تیسری بات جو بائبل مقدس میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا مکمل تباہی کا حکم دیتا ہے۔ بعض جنگوں میں خدا نے قوم مال و اسباب مکمل تباہ کرنے کا حکم دیا تاکہ بنی اسرائیل ان کے بتوں سے متاثر نہ ہو سکے۔ اب یہ بات یاد رکھیں، میری بات یاد رکھیں، اگر خدا مکمل تباہی کا، تیسری بات یاد رکھیے گا، خدا کا یہ جنگ کروانے کا اور مکمل خاتمے کا حکم دینے کا مقصد کیا ہے بنی اسرائیل کو؟ اس کے پیچھے خاص وجہ ہے۔ مکمل تباہی کے پیچھے، یہ جسمانی اور خون ریزی کے پیچھے، جسمانی جنگ اور خون ریزی کے پیچھے، ٹوٹلی تباہی کے پیچھے، جلا دینے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل ان سے متاثر ہو جائیں۔ اور متاثر کیسے ہوں گے؟ انہوں نے کوئی نوجوان، ان کی بیٹا بیٹی جو زندہ رہی، ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر وہ بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، تو وہ چیز ان کے اندر جو ہے وہ رہے، تو وہ کیا کریں گے؟ اگر ان کے اندر وہ چیزیں رہی تو یہ تباہی کی وجہ بڑھے گی اسرائیل کے لیے۔ رات کو بیٹھا ہوا تھا ہاسپٹل میں، تو وہاں پہ میرے کزن سے ملاقات ہوئی اور میں اسے بتا رہا تھا، میں نے کہا کہ دیکھ بھائی، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، آپ جب خدا کے ساتھ چلتے ہیں ایک بات کا خیال رکھیے گا، آپ جب بدکاری میں تھے، آپ دنیا داری کے نشوں میں گم تھے، آپ دنیا داری کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی سے ان چیزوں کو ختم کر دیں۔ اگر بدل گئے ہو نا، بعض دفعہ اسی اور انعام رکھے ہوندے نے، وہ چیزاں بڑیاں سنبھال کے رکھیاں ہوندیاں نے جڑی اسی بدکاری دے وچ حاصل کیتی ہیں، لیکن ہم توبہ کر لیتے ہیں، ان کو بڑی سجا کر سامنے رکھ دیتے ہیں۔ میں نے اس کو مثال دی کہ ایک ہمارا بہت ہی عزیز شخص تھا،
اور اس نے توبہ کی تو انہیں جڑے انعام حاصل کیتے نا، کس سے جی؟ وہ بدکاری میں جب خدا سے دور تھا اور جب وہ ان چیزوں میں تھا، اور جو انعام اس میں حاصل کی اس نے، انہیں بڑے سجا کے رکھے ان جو خدمت میں بھی آ گئے۔ لیکن یہ غلط ہے، خدا کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اور یہ تیسرا سبب یہی ہے، یہ اپنی زندگی میں نوٹ کر لیں کہ خدا ہمیں حکم دیتا ہے کہ جب آپ ان چیزوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو مکمل طور پر ان چیزوں کو اپنی زندگی سے ختم کر دیں جو آپ کو خدا سے دور کرتی ہیں، جو آپ کے لیے بت بنی ہوئی ہیں، جنہوں نے تسی سجا کے سامنے رکھا ہے، جو بدکاری میں حاصل ہوئی۔ سمجھ آئیے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بن جائیں اور لوگ آپ سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیا ہے، آپ نے اس کو سجا کے رکھا ہے۔ آپ اس کو بتائیں کہ بھائی جب میں بدکاری میں تھا اور یہ میں نے چیزیں حاصل کی ہے، تو اس کا مطلب کیا، تو گواہی کیا دینا چاہ رہا ہے؟ یہ نہ میں نے بدکاری میں جب میں ڈانسر تھا یا پھر میں دنیا داری میں پہلوان سی تو میں نام حاصل کیتے سی، میڈل حاصل کیتے سی، کیوں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، غلط ہے۔ خدا کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اور یہ تیسرا سبق اس جنگ میں یہی ملتا ہے، خدا اس سے گلوں مکمل طور پہ ختم کرنے کا حکم دے رہے ہیں تاکہ ان کے بت ان کو متاثر نہ کر سکے۔ چوتھی بات اور جو لاسٹ ہے، اس کے مطابق جو ہے خدا کی موجودگی فتح کی ضمانت ہے، یاد رکھیے۔ اور بنی اسرائیل خدا کی اطاعت کرتے تو فتح ملتی، نہ کرتے تو شکست ان کو ملتی تھی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، خدا کی موجودگی جو ہے فتح کی ضمانت ہے۔ اگر خدا تھوڑے درمیان موجود ہے تو تسی فتح ہی پاؤ گے، لیکن اگر خدا آپ سے دور ہو گیا، اور خدا دور کب ہوتا ہے؟ جب آپ بدکاری میں چلے جاتے ہیں، گناہ میں چلے جاتے ہیں، جب آپ خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ خدا کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ آپ کو کامیابی ہی اور فتح ہی ملے گی۔ اور کیا ہوا تھا؟ یشوع 7 باب میں اکن جو ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے، اکن یہودا کا ایک شخص تھا، اس قبیلے کا ایک شخص تھا۔ خدا نے حکم دیا تھا کہ جو ہے آپ لوگوں نے جو علاقہ تھا اس کو جب فتح کرنا ہے تو جو بھی چیزیں آپ کو حاصل ہوں، آپ نے یہ بائبل مقدس پہ یشوع 7 باب میں لکھا ہوا واقعہ، ٹھیک ہے یاد؟ خدا نے کہا تھا کہ جو بھی چیزیں آپ کو سونے کی یا چاندی کی حاصل ہوں، جو بھی چیزیں حاصل ہوں، انہوں کا لالچ نہیں کرنا، وہ میرا حصہ ہے، وہ میرے لیے مخصوص کر دی گئی ہیں۔ میں تو وقت تو پہلے دسنا کر جنگ کرنے سے پہلے اور فتح یابی حاصل ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ سب چیزیں جو ہے حاصل کی ہے، لیکن اے قبیلے دے کوئی 2-3 شخص سے ویسی بنی یہودا کے قبیلے کے، انہوں نے وہ چیزیں لگا لی، چھپا لی، ٹھیک ہے، لالچ کر لیا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب یہ جنگ کے لیے جا رہے تو ان کو شکست ہونا شروع ہو گئی۔ اب شکست کیوں ہو رہی ہے؟ کہ خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور جب آپ کی زندگی میں نافرمانی آتی ہے تو آپ جنگ ہارنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ کی زندگی میں فرما برداری آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا آپ کو فتح یابی دیتا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ خدا کی چیزوں کو کبھی بھی بیچیں نہ، یہ بات یاد رکھیے۔ اور جو مخصوص کی ہوئی چیزیں ہیں جن کا حکم خدا نے دی ہے، اس کا اپنے دل میں کبھی لالچ نہ کریں۔ آپ جنگیں تب ہارتے ہیں جب آپ خیانت کرتے ہیں، اور یہ بائبل مقدس میں 7ویں باب میں لکھا ہے کہ انہوں نے خیانت کی۔ اور جب آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں، جب آپ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ فتح نہیں پاتے، آپ شکست پاتے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب یہ 3000 سپاہی لے کر جا رہے ہیں جنگ کے لیے، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے
किन के 36 आदमी मारे। खुदा के आगे, अहद के सदूक के आगे यशवा और बुजुर्ग और सब लोग शाम तक अंधे मुंह पड़े हैं। खुदा ने कहा तू कभी गलो गया, उठ उठा, तुझे नहीं पता इन्होंने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है, इन्होंने मेरे हुक्म को तोड़ा है, इनको मैंने कहा था कि मेरी मखसूस की हुई चीजों को हासिल ना करना, लेकिन इन्होंने ऐसा ही किया। पूछो इनसे, सोने की इट छपा ली, चांदी 15 मस्काल शायद, ये बाइबल मुकद्दस में बयान की गई है, और ये छुपाई उन्होंने, और कुछ और चीजें छुपा ली। कहता मेरा दिल में लालच आया, वॉकन कहता है, तो छुपा ली उसने। तो उसने कहा कि वो मेरे खैमा के ज़मीन के नीचे छुपाई है, मैं उसके नीचे चांदी पड़ी है, तो लिहाजा मैंने खुदा का गुनाह किया, तो सब चीज़ें हासिल कर ली। और फिर उसको जला दिया गया, उसे संसार करके जला दिया गया, और वो निशान आज भी कायम, उसके ऊपर पत्थर रख दिए गए। और उस वादी का नाम भी जो है ना, बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है, वादी अकूर रख दिया गया। उस शख्स का नाम था अकन, जो यहूदा के कबीले का था, और जब इसको संसार किया गया, जलाया गया, इसको पत्थर इसको मारे गए, और जब इस पर पत्थर रख दिए गए, ढेर लगा दिया गया, तो फिर इस वादी का नाम वादी अकूर पड़ गया। ये है वजह। मैं आपको बताना चाहूंगा खुदा की मौजूदगी फतह की जमानत, और खुदा ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने गुनाह किया। हम लोग गुनाह करते हैं ना, खुदा साथ नहीं देता, खुदा साइड पे होता है। तो फिर की जो खुदा साइड पे हो जाए, जब जंग खुदा की है तो फतह भी खुदा की होगी, लेकिन जब खुदा साइड पे हो जाए तो फिर क्या होगा? तबाही उतरेगी ना। जब खुदा अपना हाथ किसी से उठा ले तो क्या होगा? तबाही उतरेगी। सेम इसी तरह होगा। आज हमने 4 बातें सीखी हैं कि खुदा के हुक्म से लड़े जाने वाली जंग, जिसमें पहली वजह खुदा ने बाप दादा से वादा किया था। दूसरा सबक जो हमने सीखा कि ये इंसानी ताकत से नहीं बल्कि खुदा की मुदाखलत से ये जंग लड़ी गई है। और तीसरी बात हमने सीखी कि खुदा ने मुकम्मल तबाही का हुक्म दिया है, उसके पीछे वजह है कि ये उनके बुतों से मुतासिर ना हो। और बाइबल मुकद्दस में पहला सैमुएल उसके 15 बाब में खुदा ने साउल को क्या हुक्म दिया था कि अमलीकियों को मुकम्मल खत्म कर दे। उन्होंने बच्चे, जवान, बूढ़े और ये सब कुछ किसी चीज को लेकर ना आना। इन्हें की किताब खुदा के हुक्म की नाफरमानी की थी। मोटे मोटे इंसानों को तो खत्म कर दिया इन्होंने, लेकिन ये मोटे मोटे जानवर अपने लिए ले। वहां से खुदा इससे नाराज हो जाता है और फिर इसके हमसाये को वो बादशाह दे देता है। याद रखिए। और चौथी बात, खुदा की मौजूदगी फतह की जमानत होती है। जब खुदा की हम अताअत करते हैं तो हमें फतह मिलती है, अगर नाफरमानी करते हैं तो हमें शिकस्त मिलती है। और जब खुदा हमारे साथ होता है तो फतह ही फतह है। और बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 40 में लिखा हुआ है, खुदा जंग मकूफ कर रखता है, वो कमान को और तीरों को भी तोड़ देता है, और जंग लवाता भी है और जंग खत्म भी करवाता है। और ये सब कुछ खुदा के हाथ में है। और बाइबल मुकद्दस में दाऊद क्या फरमाता है? दाऊद फरमाता है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है और मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। समझ आ रही? ये खुदा की तरफ से हुक्म था। ये जिस्मानी जंगें, ये खून रेजियां जो हमें नजर आती है ना, ये खुदा के मकसद को पूरा करना है, खुदा के मंसूबे को पूरा करने के लिए था। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए, बाइबल मुकद्दस में यशवा 12 बाब 24 आयत में लिखा है कि यशवा ने 31 बादशाहों को शिकस्त दी। ठीक है, वक्ती तौर पर एक जंग में थोड़ी सी नाकामी हुई है जहां पे 36 आदमी मर चुके हैं। उसके पीछे वजह सिर्फ यही थी कि इन्होंने थोड़ी सी नाफरमानी कर दी, मानत में खयानत कर दी, खुदा की मखसूस चीजों में से कुछ ले लिया
تو پھر خدا ناراض ہو گیا. تھوڑی سی وقتی طور پر ناکامی ہوئی لیکن بعد میں پھر انہوں نے فتح پا لی. کوئی جنگ نہیں آ رہی. سمجھ آئی؟ یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا. اور اس نے جو جنگیں لڑی ہیں 19 سے 20 جنگیں یشوع نے لڑی ہیں. خدا نے سب پہ فتح دی اور وہ وعدہ جو خدا نے کیا تھا وہ پورا کیا کہ میں جیسے موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے تیرے ساتھ رہوں گا. کوئی بھی شخص تیرے سامنے ٹھہر نہ سکے گا. میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا نہ تجھے کبھی چھوڑوں گا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جہاں جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا. اور خدا نے ایسا سب کچھ کیا اس لیے. سمجھ آئی؟ آج آپ بھی اپنی زندگیوں کا بادشاہ خدا کو مان لیجیے. جب انہوں نے خدا کو بادشاہ ہونے سے انکار کیا تو کیا ہوگا؟ پہلا قاضی وہ کون تھا؟ پہلا قاضی موسیٰ تھا اور آخری قاضی سیمیل تھا جس کا بادشاہ خدا تھا. لیکن انہوں نے جب انکار کیا خدا نے کہا انہوں نے میری حقارت کی ہے. انہوں نے پھر جسمانی بادشاہ چنا. انہوں نے ان پر بڑا ظلم کیا. سمجھ آئیے؟ آپ اپنی زندگیوں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بنی اسرائیل قوم سے آج آپ سبق سیکھ لیں کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ نے اپنی زندگی کا بادشاہ خدا کو ماننا ہے اور یاد رکھیے گا خدا کے وعدے کو پورا کرنا ہے. آپ نے کبھی بھی آپ انسانی طور پر جنگ نہیں جیت سکتے جب تک خدا آپ کے درمیان نہ ہو. اور تیسری بات اپنی زندگی میں یاد رکھیں کہ جب خدا آپ کو فتح دے رہا ہے, جب آپ نے توبہ کر لیا, خدا نے آپ کو غلاظت سے نکال لیا ہے, تو مکمل طور پر اس پرانی زندگی کو ختم کر دے. اینج چیپٹر صاف کر دو جویں کپڑا جو ہے دھو دیا جائے, اس پر کسی طرح کا عیب یا داغ نہیں رہتا. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا, میں ایک گواہی دے رہا تھا رات کو بھی ہے کیونکہ میرے پاپا نے جو توبہ کی تھی تو انہوں نے وہ کیسٹوں کا دور تھا, وہ گانے والی کیسٹوں کو مکمل طور پر آگ لگا دی, پھینک دی سب. کوئی ثبوت رہا؟ کسی طرح کا کوئی ثبوت نہیں رہا کہ مکمل طور پر اس چیزوں کو ختم کر دیا اپنی زندگی سے, کوئی نشان باقی نہ چھوڑنا. یہ ہے وجہ, تیسری. اور چوتھی وجہ کہ آپ کو فتح تب ملتی ہے جب خدا آپ کے درمیان ہوتا ہے. اور خدا درمیان تب ہوتا ہے کہ جب آپ خدا کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں. ہاللیلویا. یہ 4 باتیں اپنی زندگی میں یاد رکھیے گا. اور یہ بات یاد رکھیے خدا کے حکم سے یہ جنگیں لڑی گئی تھی, یہ جسمانی جنگیں جس کو میں نے مقدس جنگوں کا نام دیا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ جنگیں سیاسی اور طاقت کی جنگیں نہیں تھیں بلکہ مقدس متن کا حصہ تھی, مقدس مشن کا حصہ تھی. اس کا مقصد وعدے کی تکمیل اور بنی اسرائیل کو پاک سرزمین پر بسانا اور بت پرستی کا خاتمہ. اور یاد رکھیے گا اس جنگ میں کامیابی خدا کی طاعت سے مشروط تھی. سمجھ آ گیا جی؟ یہ آج کا یہی ٹاپک ہے. اور باقی جو ہے آج اس کا صرف جسمانی طور پر میں نے تعارف بیان کیا یہ جنگ کا. آگے جو ہے بڑا اعلیٰ قسم کا جنگ کا مقصد شروع ہوگی اور اس اقسام کو پہچانیں گے. آج یہ جسمانی طور پر میں نے بیان کیا جتنی بھی جسمانی جنگیں لڑی ہے, داؤد نے بھی لڑی ہے فلسطین کے خلاف, وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں لیکن وہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا. اور بھی جنگیں لڑی ہیں, وہ اور بھی بنی اسرائیل کے شاہ یہودا, شاہ اسرائیل, انہوں نے بھی جنگیں لڑی ہیں. ان سب کا بیان کیا جائے. ان کے ساتھ کچھ کے ساتھ خدا ہوتا تھا, کچھ کے ساتھ نہیں, کیونکہ وہ درمیان میں بت پرستی کرنا شروع کر دیتے تھے. اور جب بت پرستی ان کی زندگی میں آتی خدا نہ تو دور ہو جاتا, ان کو پھر شکستیں ہوتی تھی. سمجھ آئیے؟ تو یہ جسمانی جنگیں, خون ریزیاں کی جنگیں خدا کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہوتی تھی اور یہ خدا خود لگواتا. سمجھ آ گیا جی؟ تو جدو خدا خود لگوا رہا ہے تو پھر اسی انکار کر سکتے. یہ خون ریزی کا حکم بھی خدا نے دیا. اور اگر میں اس کی پہچان بتا دوں تو خدا نے کہا کہ تو انہاں دی نسلاں نو ختم کر دینا. ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے صرف قواریوں کو رکھنا ہے, انہاں دی بھی ٹنڈ کر دینی. ایک جگہ پہ حکم ہے, یاد ہے آپ کو, یہ شریعت کی کتابوں میں ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ صرف قواریوں کو رکھنا, انہاں دی ٹنڈ کرنی. اگر وہ 1 مہینے تک ان کو سوگ منانے دینا اپنے خاندانوں کے لیے. اس کے بعد ان سے پوچھیں کہ آپ رہنا چاہتی ہیں, نہیں
تو پھر جانا چاہتی ہے تو چلی جائے، نہیں تو وہ آپ سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ جنگ میں جیتی ہوئی، جنگ جیتنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وجہ سمجھ آ رہی؟ خدا خود خون ریزی کا حکم دیتا ہے، یہ خدا جنگ کو موقوف کراتا ہے، یہ جنگ لگواتا بھی ہے، ختم بھی کرواتا ہے اور جنگ لگواتا بھی ہے۔ اوکے ہو گیا جی؟ آگے ہم جو 4 پارٹس ہیں اس میں واضح طور پر روحانی جنگ کے بارے میں سیکھیں گے، اور اس کے بعد یسوع مسیح کی تعلیم میں جنگ کیا ہے اس کو بھی سیکھیں گے، اور پھر مکاشفہ کی کتاب ہے جو جنگوں کا حکم ہے وہ کس طرح کی جنگیں ہیں اس کو بھی سیکھیں گے۔ ہاللیلویا۔